Our today's lecture is lecture number 13, and in this lecture is basically the continuation of Ummul Mu'mineen, and then we will discuss the companions of Prophet کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو companions تھے, جو ساتھی تھے, ان کے بارے میں ہم کچھ ڈسکس کریں گے. So starting this, the Prophet will not offer funeral prayer of Khadija due to Allah's will. Not offered funeral prayer of Khadija. جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ تھے, ان کی جو فیونرل پریئر تھی, ان کا جو نماز جنازہ تھا, وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا نہیں تھا کیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ آپ نے ان کی نماز جنازہ ادا نہیں کرنا. عائشہ is called as الطیبین. حضرت عائشہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ الطیبین. آپ کو یہ جو جتنے بھی میں آپ کو یہ کرواتا ہوں نام خاص کر کے, یہ آپ کو مست پتہ ہونا چاہیے, بیکاز یہ پیپر پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. یہ پوچھ لیا جاتا ہے کہ which of the following is the name of, ٹھیک ہے, تو اس طرح کر کے یہ چیزیں جو ہیں اکثر پیپر میں آئی ہوتی ہیں. Then the eldest daughter of the Prophet was زینب. جو سب سے بڑی بیٹی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, ان کا نام تھا زینب. The گرینڈ ڈاٹر آف دا پروفٹ, جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیوں سے آگے, جن کو ہم پوتی کہہ سکتے ہیں, لیکن پوتی بیسیکلی ہماری طرف یہ کہا جاتا ہے جو بیٹے کی اولاد ہوتی ہے, اس کو پوتی کہا جاتا ہے. لیکن ان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف بیٹیاں تھیں, تو ان سے جو اولاد تھی ان میں گرینڈ ڈاٹر جو تھی پروفٹ کی, ان کا نام تھا امامہ, ٹھیک ہے. دین حضرت رقیہ died on the day of victory of Battle of Badr. She was the wife of عثمان, ٹھیک ہے. حضرت رقیہ جو تھی وہ جب بدر کی جنگ ہو رہی تھی, اور اس کے بعد جس دن بدر کی فتح ہوئی, جنگ بدر کی فتح ہوئی جس دن, اس دن ان کی وہ وصال پا گئی. She was the wife of حضرت عثمان, حضرت عثمان کی وہ زوجہ تھی. After رقیہ death, ام کلثوم میرڈ عثمان. حضرت ام کلثوم جو تھی حضرت رقیہ کی ڈیتھ کے بعد, پہلے حضرت رقیہ حضرت عثمان کے نکاح میں تھی, لیکن حضرت رقیہ کی ڈیتھ کے بعد, کے وصال کے بعد, حضرت ام کلثوم جو ہیں انہوں نے حضرت عثمان سے شادی کی. حضرت عثمان کا جو نام تھا وہ پورا حضرت عثمان غنی تھا, غنی ان کا لقب تھا. تو حضرت عثمان جو تھے ان کے پاس جو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں تھیں بہت زیادہ تھیں. ان کے پاس جو بیسیکلی جو پیسہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں مال و دولت کہہ سکتے ہیں, وہ کافی زیادہ تھا. قاسم was born 11 years before prophethood. حضرت قاسم جو ہیں, جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے, وہ 11 سال پہلے, پروفیٹہوڈ سے 11 سال, نبوت سے 11 سال پہلے پیدا ہوئے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت قاسم جو ہیں وہ حضرت خدیجہ سے بیٹا پیدا ہوئے تھے, ٹھیک ہے. جو حضرت خدیجہ ہی اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی, ان سے حضرت قاسم پیدا ہوئے تھے, اور سب سے بڑے بیٹے تھے حضرت قاسم. تو حضرت قاسم کی وجہ سے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم بھی کہا جاتا ہے. ابو القاسم, کہ قاسم کے والد. حسن is known as شبار which means handsome. حسن کو, حضرت حسن کو شبار بھی کہا جاتا ہے, جس کا مطلب یہ ہوتا ہے خوبصورت. ہینڈسم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خوبصورت ہونا, ٹھیک ہے. تو آپ کو یہ مست پتہ ہونا چاہیے. باقی اس میں حضرت عثمان کے بارے میں جو میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت رقیہ کی ڈیتھ ہوئی, کب ڈیتھ ہوئی؟ جس دن
فتح بدر تھی. بیٹل آف بدر جو ہے اس کی جب وکٹری ہوئی تو اس دن ان کا وصال ہوا اور اس کے بعد حضرت ام کلثوم سے حضرت عثمان نے شادی کی. Then for 14 months حسن remained خلیفہ. 14 ماہ کے لیے حضرت حسن جو ہیں وہ خلیفہ رہے. حسن is buried at جنت البقیع. جنت البقیع بیسیکلی مدینہ میں ہے تو اور جنت البقیع میں حضرت حسن جو ہیں وہ اپنی آخری آرامگاہ میں موجود ہیں. ٹوٹل نمبر آف سنز آف پروفٹ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے ہیں وہ 3 ہیں ٹوٹل. کتنے بیٹے ہیں؟ 3 ہیں. ایلڈسٹ سن آف دا پروفٹ قاسم. جو سب سے بڑے بیٹے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کا نام کیا تھا؟ قاسم نام تھا. تبھی میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم بھی کہا جاتا ہے. تھرڈ سن ان لا آف پروفٹ واز ابو العاص. سن ان لا کس کو کہتے ہیں؟ جو بیٹی کا خامند ہوتا ہے اس کو سن ان لا کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، داماد کہا جاتا ہے. جو داماد کا نام ہے وہ ہے ابو العاص. ابو العاص. حضرت عثمان غنی بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے اور حضرت عثمان غنی کو ذوالنورین بھی کہا جاتا ہے. ذوالنورین کس وجہ سے کہا جاتا ہے؟ کیونکہ حضرت عثمان کے نکاح میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں رہی ہیں. پہلی بیٹی کے وصال کے بعد دوسری بیٹی آپ کے نکاح میں آئیں تو اس لیے ان کو ذوالنورین بھی کہا جاتا ہے. اب اس کے بعد کمپینینز آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے ہیں. تو حضرت اسد ڈائڈ فرسٹ امانگ صحابہ. صحابہ میں سے جو صحابہ کرام تھے ان میں سے سب سے پہلے کس کا وصال ہوا؟ حضرت اسد کا وصال ہوا. حمزہ and حسین are known as leaders of martyrs. حضرت حمزہ اور حضرت حسین جو ہیں ان کو جو شہداء ہیں، مارٹیرز ہم کہتے ہیں شہداء کو. ٹھیک ہے، آپ کو بیسیکلی جتنی بھی یہ ورڈز انگلش میں آپ کو ان کا میننگ تو ساتھ ساتھ بتاتا رہتا ہوں. یہ آپ کو مست پتہ ہونا چاہیے کیونکہ پیپر میں موسٹلی ہوتا یہ ہے کہ اس طرح کے ورڈز ہوتے ہیں کہ آپ شاید ان کے میننگ جو ہے آپ کو آنسر پتہ ہوتا ہے لیکن آپ ان کے میننگ ریکگنائز نہیں کر پاتے. آپ کو ان کے میننگز کا نہیں پتا ہوتا کہ اس ورڈ کا میننگ کیا ہے، کوسچن میں ہم سے پوچھا کیا گیا. سو آپ کو یہ جو میننگز میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا ہوں، آپ ساتھ لکھ لیا کریں. لیڈر آف مارٹیرز، شہداء کے جو لیڈر ہیں حمزہ اور حسین، ان کو کہا جاتا ہے. حضرت عثمان بن طلحہ واز اے کی ہولڈر آف کعبہ. جو خانہ کعبہ کی کنجیاں جو تھیں، جو چابیاں تھیں، وہ کس کے پاس تھیں؟ حضرت عثمان بن طلحہ کے پاس تھی. ٹھیک ہے، حضرت عثمان بن طلحہ کے پاس کیا تھی؟ حضرت عثمان بن طلحہ کے پاس چابیاں تھیں کس کی؟ کعبہ کی. حضرت سعد بن ابی وقاص کنکرڈ پرشیا فصلی. پرشیا جو ہے، ٹھیک ہے، جو بیسیکلی فارس ہے، اس کو حضرت سعد بن ابی وقاص نے سب سے پہلے فتح کیا. ٹھیک ہے، آپ کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص نام تھا جنہوں نے پرشیا کو سب سے پہلے فتح کیا. قبیلہ بن قیس از نون ایز کپ بیئرر آف زمزم. قبیلے کا نام ہے بن قیس، جو بیسیکلی اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ زمزم بن کپ بیئرر آف زمزم. زمزم کیا ہے؟ زمزم وہ پانی ہے، زمزم وہ پانی ہے جو ایک چشمے کا بیسیکلی نام ہے زمزم. ٹھیک ہے، چشمے کا نام ہے زمزم. تو آپ کو پتہ ہے کہ جب حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ کو چھوڑ کر حضرت ابراہیم چلے گئے تھے اللہ تعالیٰ کی حکم سے، تو حضرت اسماعیل جو تھے ان کو پیاس لگی تھی، ان کا پیاس کی شدت سے برا حال تھا. تو حضرت حاجرہ ان کی ماں ہونے کے ناطے ان کو ان کی بڑی تکلیف تھی، لیکن ہوا کیا کہ وہ صفا و مرمہ کے درمیان 7 چکر بھاگ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کسی طریقے جو ہے وہ پانی کا انتظام کر دیں. تو جدھر حضرت اسماعیل لیٹے ہوئے تھے تو انہوں نے اپنی ایڑیاں جدھر رگڑ رہے تھے وہاں سے پانی نکلا اور
وہ پانی جو ہے وہ چشمے میں تبدیل ہو گیا، اور جو حضرت حاجرہ ہیں انہوں نے اس کے پانی کے پیبلز جمع کرنے سٹارٹ کر دیے تاکہ اس پانی کو اوپر آئے یہ پانی، اور وہ پانی اتنا اوپر آیا کہ انہوں نے پھر زمزم کہا کہ رک جا. ٹھیک ہے، تو عباس واز انسٹرومنٹل ان برنگنگ ابو سفیان اسلام. ابو سفیان جو چچا تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کو اسلام میں لانے کے لیے کس نے کوشش سوری فار دا انکنوینئنس، تھوڑا سا نیٹ ورک ایشو کر گیا تھا. اینڈ وی ول اسٹارٹ اگین. سو عباس واز انسٹرومنٹل ان برنگنگ ابو سفیان اسلام. حضرت جو ابو سفیان تھے ان کو اسلام میں لانے کے لیے کس نے کوششیں کی؟ کون جو تھا وہ ایک انسٹرومنٹل کا جس نے رول پلے کیا؟ ان کا نام ہے حضرت عباس. دین نیکسٹ ون از دا پیریڈ آف کیلفس. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب وصال پا گئے اس کے بعد خلیفہ جو رہے ان کا، اب حضرت ابوبکر ہیں، ان کا جو ایرا ہے 632 اے ڈی سے لے کر 634، یہ آفٹر دا ڈیتھ آف کرائسٹ. اے ڈی ہوتا ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، آفٹر ڈیتھ آف کرائسٹ پیس اپون ہم، جو ہے حضرت عیسیٰ کی وفات کے بعد یہ ایک سالوں کا سلسلہ سٹارٹ ہوا، تو اے ڈی ہم اس کو کہتے ہیں. تو 632 to 634 2 سالوں کے لیے حضرت ابوبکر خلیفہ رہے. پھر حضرت عمر کا آیا ایرا جو 10 سال کے لیے خلیفہ رہے. حضرت عمر بن خطاب جو تھے، اور حضرت عمر فاروق بھی ان کو کہتے ہیں. اب ان کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت عمر جو تھے انہوں نے بہت سارے کام کیے، اور ان کا وہ دور ہے کہ جس میں ایک تو اسلام کی بہت زیادہ وسعت ہوئی، اسلام بہت زیادہ وسیع ہوا. اسلام جو ہے وہ بہت ایران تک اور اس طرح کر کے بہت سارا علاقہ مسلمانوں نے فتح کر دیا. اور دوسری چیز یہ تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ایڈمنسٹریشن تھی، جو انتظامی صلاحیت تھی وہ بہت زیادہ اعلیٰ تھی. آپ نے پولیس کا سسٹم متعارف پہلی دفعہ کروایا. اس کے بعد آپ نے جو زمین ہے اس کی پیمائش، جو اسلامی سلطنت ہے اس کی پیمائش کہ یہ کتنی اسلامی سلطنت ہے، اس کا کتنا ایریا ہے، اس کی پیمائش جو تھی وہ بھی پہلی دفعہ آپ نے ہی کروائی. اسی طرح باقی جتنے بھی کام ہیں، احادیث کا جمع کرنا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے قرآن مجید کی جو کاپیوں کی فراہمی ہے مختلف خلیفاؤں کو، جو صوبوں کے خلیفہ تھے ان کو بیسیکلی جو ہے وہ ساری کاپیاں دینا، تاکہ جو قرآن مجید کے بارے میں کچھ ایسی چیزیں آ رہی تھیں کہ ایمبیگوٹیز آ رہی تھی بیسیکلی، ٹھیک ہے، تاکہ وہ کلیئر ہو جائے اور سب کے پاس ایک ہی کاپی ہو. پھر اس کے بعد آتے ہیں حضرت عثمان. حضرت عثمان جو ہیں ان کا جو ایرا ہے 644 سے 656 تک ہے. اس کے بعد حضرت علی آ جاتے ہیں 656 to 661. تو حضرت عثمان کا جو ایرا ہے یہ آلموسٹ 12 سال کا ہے، اور حضرت علی کا جو ایرا ہے یہ آلموسٹ 5 سال کا ہے. تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کس کا کتنا ایرا ہے. ابوبکر صدیق جو ہیں، اگر ہم تھوڑا سا ان کا پراپرلی جو ایرا ہے اس کو ڈسکس کر لیں تو کتنے سالوں کے لیے خلیفہ رہے؟ وہ 2 سال 3 مہینوں کے لیے خلیفہ رہے. حضرت عمر جو ہیں وہ 10 سال 5 ماہ اور 21 دن کے لیے خلیفہ رہے. اور یہ بہت عرصہ جو ہے ان کا، یہ جو عرصہ ہے اس میں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ بہت سارے انتظامی لحاظ سے بہت سارے اچھے کام ہوئے. حضرت عثمان جو ہے یہ 12 سال کے لیے خلیفہ رہے، اور حضرت علی جو ہیں وہ 4 سال اور 9 ماہ کے لیے خلیفہ رہے. سو موونگ نیکسٹ، حضرت ابوبکر واز دا مرچنٹ آف کلاتھ. حضرت ابوبکر کا کیا پیشہ تھا؟ وہ کلاتھ کے، کپڑے کے تاجر تھے. وہ کیا تھے؟ کپڑے کے تاجر تھے. ریئل نیم آف حضرت ابوبکر واز عبداللہ.
حضرت ابوبکر کا جو ریئل نیم تھا، اصل نام تھا، وہ کیا نام تھا؟ عبداللہ نام تھا۔ اپوسٹیسی موومنٹ، اب اپوسٹیسی موومنٹ کے بارے میں تھوڑا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ ایک مرتد موومنٹ تھی۔ مرتد وہ ہوتا ہے جو اسلام کو نہ مانے، ٹھیک ہے، اور پھر اسلام کے خلاف باتیں کرے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے خلاف باتیں کرے، اور اس طرح کی کچھ ایسی ایمبیگوٹیز پھیلانا شروع کر دے، اس کو اپوسٹیسی کہتے ہیں، مرتد کہتے ہیں۔ یہ ایک مرتد موومنٹ جو تھی وہ سٹارٹ ہوئی تھی ابوبکر کے خلافت میں، جب حضرت ابوبکر خلیفہ تھے۔ تو اس کا بیسیکلی مقصد یہ تھا کہ جو مرتد ہیں ان کو ہلاک کر دیا جائے، ان کو کیا کر دیا جائے؟ ہلاک کر دیا جائے، تاکہ وہ مرتد جو ہیں وہ ان کا نام و نشان نہ رہے۔ حضرت ابوبکر ڈائڈ ان 22 آف جمادی الثانی 13 ہجری۔ حضرت ابوبکر کی ڈیتھ ہوئی کب؟ جمادی الثانی کی کون سا دن تھا؟ 22واں دن تھا، 22 آف جمادی الثانی، اور ہجری کون سی تھی؟ 13ویں ہجری تھی، 13 ہجری تھی۔ حضرت عمر embraced Islam at the age of 33 or 27. That's not clear. There is ambiguity کہ 33 سال ان کی عمر تھی یا 27 سال ان کی عمر تھی، یہ چیز ابھی کلیئر نہیں ہے۔ That's why I have written 33 or 27. So حضرت عمر نے جو اسلام قبول کیا تھا اس وقت ان کی عمر کیا تھی، یہ گیون ہے۔ ابو لولو فیروز، یہ ایک نام ہے غلام کا، سلیو کا، اس نے حضرت عمر فاروق کو شہید کیا تھا، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر فاروق کا دبدبہ، حضرت عمر فاروق کے جو ایک بیسیکلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا دبدبہ جو تھا، ان کی جو ایک شخصیت تھی، اس سے سارے ڈرتے تھے۔ تو ان کا نام حضرت عمر بن خطاب بھی تھا۔ تو بیسیکلی حضرت عمر کو کسی جنگ میں شہادت نہیں ملی، ان کو ایک سلیو نے جو ہے وہ اس نے حملہ کیا اور آپ شہید ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق واز مارٹرڈ آن 1 محرم 24 ہجری، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عمر فاروق جو ہیں ان کی شہادت کا جو دن ہے وہ ہے 1 محرم 24 ہجری، 24 ہجری تھی اور 1 محرم تھا، مطلب سال کا، اسلامی سال کا پہلا دن تھا جب حضرت عمر فاروق جو ہیں وہ مارٹیر ہوئے۔ حضرت عمر انٹروڈیوسڈ ہجرہ کیلنڈر، تو میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت عمر فاروق کے بے بہا کام ہیں، بے بہا ایسے کام ہیں جو ان کا جو ایڈمنسٹریشن سسٹم ہے اس کو آج بھی جو ہمارے انگریز ہیں، انگلش ہیں، وہ اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کا ایک جسٹس کا سسٹم، ان کا ایک انصاف کا سسٹم، ان کا ایک ایکویلٹی کا سسٹم، ان کا ہر لحاظ سے ایک ایڈمنسٹریشن میں ایک بڑا اچھا اور جو ہے بہتر رول تھا۔ تو حضرت عمر جو ہیں انہوں نے ہجرہ کیلنڈر جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا کہ آفٹر ہجری۔ حضرت عثمان از نان ایز ذوالنورین، میں نے آپ کو پہلے بتایا حضرت عثمان کو ذوالنورین کہا جاتا ہے because he wedded with 2 daughters of prophet، کیونکہ ان کی شادی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے ہوئی، ایک کا نام رقیہ ہے اور ایک کا نام ام کلثوم ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت رقیہ کی ڈیتھ کے بعد ام کلثوم سے انہوں نے شادی کی تھی اور اس لیے ان کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ عثمان accepted Islam at the instigation of ابو بکر، حضرت ابو بکر جن کا اصل نام عبداللہ ہے، تو ان کے کہنے پر، ان کے مائل کرنے پر، انسٹیگیشن ہوتا ہے، انسٹیگیٹ کا ہوتا ہے مائل کرنا، ٹھیک ہے، دعوت دینا، ان کو ترغیب دینا کہ آپ اسلام میں آ جائیں، تو اس کو حضرت ابوبکر نے ان کو جو ہے انسٹیگیٹ کیا، جس کی وجہ سے حضرت عثمان نے غنی نے اسلام جو ہے ایکسپٹ کیا۔ اسد اللہ اینڈ حیدر کرار were the epithets of حضرت علی، حضرت علی کو شیر خدا بھی کہتے ہیں، ایپیتھیٹ بیسیکلی کہتے ہیں لقب کو، ٹھیک ہے۔ تو اسد اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا شیر، حیدر کرار
یہ دو ایسے لقب ہیں جو حضرت علی کو نوازے گئے ہیں. تو بیسیکلی حضرت علی جو تھے وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن بھی تھے, چچا زاد بھائی بھی تھے, اور حضرت علی کی پرورش زیادہ تر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. اور حضرت علی جو تھے وہ جنگوں میں بڑا اچھے طریقے سے لڑتے تھے اور بڑی بہادری سے لڑتے تھے. تو حضرت علی کو اس وجہ سے اسد اللہ اور حیدر کرار بھی کہا گیا ہے. اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کی, جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی, تو اپنی چارپائی پہ حضرت علی کو لٹا دیا اور اوپر کپڑا دے دیا تاکہ جو ہے جو کفار ہیں وہ زیادہ پیچھا نہ کریں. علی میرڈ فاطمہ ان سیکنڈ ہجرہ. حضرت علی کی شادی ہوئی حضرت فاطمہ سے کب؟ سیکنڈ ہجرہ میں, ہجرت کے دوسرے سال. حضرت علی وار بارن ایٹ خانہ کعبہ. حضرت علی کی جو پیدائش ہے وہ کدھر ہوئی؟ خانہ کعبہ میں, مکہ مکرمہ میں. حضرت علی واز مارٹیرڈ آن 21 رمضان 40 ہجری. تو حضرت علی جو ہیں ان کی جو شہادت ہے وہ کب ہوئی؟ 21 رمضان کو ہی, 40 ہجری کو. ٹھیک ہے. ان غزوہ احد حضرت علی واز awarded with ذوالفقار. تو بیسیکلی حضرت غزوہ احد میں ایک بہادری سے لڑنے پر, بہادری سے جہاد کرنے پر حضرت علی کو ذوالفقار, ایک بیسیکلی کس کا نام ہے؟ یہ نام ہے ایک جو ہے تلوار کا. ٹھیک ہے, ایک تلوار کو ذوالفقار کہتے ہیں. تو غزوہ احد میں حضرت علی کو ذوالفقار اوارڈ کی گئی. حضرت عمر accepted اسلام in 1680. 616 عیسوی میں حضرت عمر نے جو ہے وہ اسلام قبول کیا. بیسیکلی حضرت عمر دو عمر تھے کفار میں, اور دوسرے کا نام مجھے تھوڑا سا سکپ ہو رہا ہے مائنڈ سے. ان کا نام عمر بن خطاب تھا, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی کہ ان دو عمر میں سے کوئی ایک عمر مجھے دے دے. تو حضرت عمر کی بہن جو تھی انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. حضرت عمر کی ڈراؤنیت, سختی بہت زیادہ تھی. تو جب انہوں نے ان کو قرآن مجید کی تلاوت کرتے دیکھا تو انہوں نے ان کو بڑا مارا, لیکن مارنے کے بعد انہوں نے ان کو کہا کہ پڑھ کے سناؤ جو تم تلاوت کر رہی تھی. تو جب انہوں نے ان کو تلاوت کر کے سنائی تو حضرت عمر جو ہیں وہ اسلام کی طرف راغب ہوئے. انہوں نے جو ہے وہ اسلام قبول کرنے کے لیے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے. حضرت عمر ایڈڈ الصلاۃ خیر من النوم, الصلاۃ خیر من النوم. حضرت عمر نے جو ہم بیسیکلی جو فجر ہوتا ہے, فجر کی اذان ہوتی ہے, اس میں جو ورڈ آتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم, نماز نیند سے بہتر ہے, تو یہ ورڈ جو ہیں حضرت عمر نے ایڈ کیے تھے. حضرت عمر اسٹیبلش دا آفس آف قاضی. قاضی کا جو دفتر ہے, قاضی کا جو آفس سسٹم ہے, ایک جسٹس سسٹم کو ریگولیٹ کرنے کے لیے حضرت عمر نے قاضی کا آفس جو ہے اس کو اسٹیبلش کیا. حضرت عمر embraced Islam at the age of 34. Then عثمان migrated to حبشہ. حضرت عثمان نے حبشہ میں مائگریٹ کیا. حضرت عثمان participated in all battles except بدر. حضرت عثمان نے تمام جنگوں میں, تمام غزوات میں جو ہے پارٹیسپیٹ کیا, شمولیت اختیار کی, سوائے کس کے؟ بدر کے. ٹھیک ہے, بدر کے علاوہ تمام بیٹلز میں حضرت عثمان نے پارٹیسپیٹ کیا. In the reign of اسامہ, معاویہ established naval fleet. بحری بیڑا کہتے ہیں نیول فلیٹ کو. In the reign of اسامہ, حضرت اسامہ کے دور میں معاویہ نے اسٹیبلش کیا کس کو؟ نیول فلیٹ کو, بحری بیڑا. بحری بیڑے کا کام کیا ہوتا ہے؟ جو سمندر ہوتا ہے جب اس میں چلنا ہوتا ہے تو اس کے لیے بحری بیڑا چاہیے. بحری جہاز میں بحری بیڑا استعمال ہوتا ہے تاکہ وہ بحری بیڑے کا کام کرتا ہے, پانی کو پش سائڈ کرتا ہے اور کشتی کو چلاتا ہے.
only sahabi without seeing prophet अवैस करनी, हजरत अवैस करनी वो सहाबी हैं जिन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा नहीं है। साहबी वैसे तो हम कहते हैं ना कि जिसने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम की हालत में देखा हो उसको हम सहाबी कहते हैं, लेकिन ये वो सहाबी हैं जिन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा नहीं था। अब इनके बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं कि ये वो सहाबी हैं कि ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद प्यार करते थे, बेहद मोहब्बत करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना चाहते थे, आपकी ज़ियारत करना चाहते थे, लेकिन इनकी वालदा बीमार हो गई तो जिसकी वजह से ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नहीं कर पाए। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनका पता था और हजरत मोहम्मद ने जिक्र किया हजरत उमर फारूक से कि ये सहाबी हैं और कर्न से, कर्न बेसिकली एक इलाके का नाम है, वहां से ये आएंगे, इनको जो है ये सहाबी हैं। तो वैसे ही हुआ, ये कर्न से आए और उस वक्त हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो चुका था। उमर लेविड ज़कात ऑन हॉर्सेस, हॉर्सेस पे भी, घोड़ों पे भी हजरत उमर फारूक ने ज़कात जो है उसको लेवी किया। अली लिफ्टेड ज़कात ऑन हॉर्सेस, हजरत अली ने जो घोड़ों से ज़कात, घोड़ों पे जो ज़कात लगाई थी हजरत उमर ने उसको लिफ्ट कर दिया। हजरत अबू बकर हैड द नॉलेज ऑफ ड्रीम्स, हजरत अबू बकर के पास जो ख्वाबों का जो इल्म था वो मौजूद था। हजरत उस्मान एडेड सेकंड अजान फॉर फ्राइडे प्रेयर, तो दो अजानें होती हैं नमाज जुम्मा के लिए, एक पहले अजान होती है, एक जुम्मा की नमाज अदा होने से थोड़ी देर पहले जो है वो अजान होती है। तो दो अजानें जो होती हैं हजरत उस्मान ने उनको ऐड किया था। अतीक, अतीक इज द टाइटल ऑफ हजरत अबू बकर, हजरत अबू बकर का जो टाइटल है वो क्या है, अतीक है। हजरत उमर एस्टैब्लिश द डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस, मैंने आपको पहले भी बताया है कि हजरत उमर फारूक ने जो एक पुलिस का सिस्टम था उसको मुतारफ करवाया, और एक पुलिस का जो प्रॉपर एक सिस्टम है, जस्टिस का सिस्टम है, काजी के ऑफिस को तामीर कराना, उसके बाद पुलिस का सिस्टम है, लैंड का प्रॉपर सिस्टम है, लैंड की मेजरमेंट का सिस्टम वो भी हजरत उमर ने जो है वो इस्टेब्लिश किया। हिजरी कैलेंडर हजरत उमर ने इस्टेब्लिश किया। कुरान के मुख्तलिफ जो कॉपीज हैं वो कलेक्ट करके जो है वो मुख्तलिफ गवर्नर्स ऑफ प्रोविंसेस को भिजवाई ताकि उनको इस्लाम की बेहतर तालीमात का पता हो। ठीक है, दैट वाज आवर टुडेज लेक्चर।